علی کے شرف پائے جاتے ہیں، حسن و جمال چاند کو شرمائے جاتے ہیں۔ عباس میں علی کے شرف پائے جاتے ہیں، حسن و جمال چاند کو شرمائے جاتے ہیں۔ کہتے تھے فخر سو ہیں مگر اس پہ ناز ہے، کہتے تھے فخر سو ہیں مگر اس پہ ناز ہے، بھائی جو ہم حسین کے کہلائے جاتے ہیں۔ السلام کے چاچا شاہ کام آئی ہے محبت حیدر کہاں کہاں، کام آئی ہے محبت حیدر کہاں کہاں، چمکا ہے اپنا نجم مقدر کہاں کہاں۔ انجم میں آفتاب میں شمع میں ماہ میں، انجم میں آفتاب میں شمع میں ماہ میں، ہے پرتو جمال پیمبر کہاں کہاں۔ دریا میں سلسبیل میں زمزم میں خود میں، دریا میں سلسبیل میں زمزم میں خود میں، ہے جاری فیض ساقی کوثر کہاں کہاں۔ جاری ہے فیض ساقی کوثر کہاں کہاں۔ مسجد میں گھر میں راہ میں حال رکوع میں، مسجد میں گھر میں راہ میں حال رکوع میں، مشہور ہے سخاوت حیدر کہاں کہاں۔ نور سحر میں چاند میں گل میں بہشت میں، نور سحر میں چاند میں گل میں بہشت میں، ہے جلوہ صباحت شبر کہاں کہاں۔ نافے میں گل میں عطر میں باد بہار میں، نافے میں گل میں عطر میں باد بہار میں، مہکی ہے بوئے گیسوئے اکبر کہاں کہاں۔ بازار میں چمن میں شبستہ میں خاک میں، بازار میں چمن میں شبستہ میں خاک میں، ملتے ہیں ایک دن میں گل تر کہاں کہاں۔ دلی میں لکھنؤ میں دکن میں بہار میں، ہے شہرت فصاحت حیدر کہاں کہاں۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے مدینے سے۔ خدا نے اے مدینے تجھ کو دنیا میں فضیلت دی، خدا نے اے مدینے تجھ کو دنیا میں فضیلت دی، کتاب آخری بخشی نبی بھیجا رسالت دی، محمد نے علی نے فاطمہ نے تجھ کو زینت دی، شرف پایا ہے تو نے زینب و شبیر و شبر سے، طواف نقش پاک و رات دن شمس و قمر گھومے، طواف نقش پاک و رات دن شمس و قمر گھومے، کسی رستے سے جب گزرے تو دو رویا شجر جھومے، کسی رستے سے جب گزرے تو دو رویا شجر جھومے، تیرے زدروں نے خورشید امامت کے قدم چومے، تیری راہیں مشرف ہیں قدم بوسیے حیدر سے، جو تھے دشوار تر اختے علی نے سر بسر کھولے، جو تھے دشوار تر اختے علی نے سر بسر کھولے، رہا سایہ فگن سر پر امین وحی پر کھولے، جو تھے دشوار تر اختے علی نے سر بسر کھولے، رہا سایہ فگن سر پر امین وحی پر کھولے، تیری مسجد میں باب علم نے حکمت کے در کھولے، سلونی کی صدا آتی ہے اب تک تیرے منبر سے، وہ حسن نوجوانی تجھ کو اب تک یاد ہی ہوگا، وہ حسن نوجوانی تجھ کو اب تک یاد ہی ہوگا، وہ دور کامرانی تجھ کو اب تک یاد ہی ہوگا، وہ جشن شادمانی تجھ کو اب تک یاد ہی ہوگا، علی آئے تھے جس دن فاتحانہ جنگ خیبر سے،
وہ حسن نوجوانی تجھ کو اب تک یاد ہی ہوگا، وہ دور کامرانی تجھ کو اب تک یاد ہی ہوگا، وہ جشن شادمانی تجھ کو اب تک یاد ہی ہوگا۔ علی آئے تھے جس دن فاتحانہ جنگ خیبر سے، جمال فخر خضر و نازش الیاس کو دیکھا، جمال فخر خضر و نازش الیاس کو دیکھا، نہ ایثار وفا میں جس نے اپنی قیاس کو دیکھا، خوشا قسمت کہ تو نے حضرت عباس کو دیکھا، تیرے کوچے معطر ہیں شمیم زلف اکبر سے، وفا داغاں ہے جہاں بازوں کے انداز شہادت پر، گرے انصار شہر پروان اساں شمع امامت پر، تیری حرمت کی خاطر سرفروشان محبت پر، خبر ہے کربلا میں کس طرح تیروں کے می برسے، نہ وفا کی پھر اس طرح کوئی بنیاد رکھے گا، نہ وفا کی پھر اس طرح کوئی بنیاد رکھے گا، دلوں کو تا قیامت ان کا غم ناشاد رکھے گا، تیرے ان مرنے والوں کو زمانہ یاد رکھے گا، ہوئے بے جان جو تیروں نیزوں شمشیروں خنجر سے، مسافر چاہتا ہے پھر نظر روئے وطن آئے، مسافر چاہتا ہے پھر نظر روئے وطن آئے، بدن میں جان پڑ جاتی ہے جب ہوئے وطن آئے، تاسف ہے تیرے یوسف نہ پھر سوئے وطن آئے، بسایا بات یہ غربت کو جا کر اس طرح گھر سے، بقدر صدمہ دل انحصار جوش گریہ ہے، بقدر صدمہ دل انحصار جوش گریہ ہے، سروے اما کو کیا کیا اعتبار جوش گریہ ہے، چلا ہے اب کس جانب بہار جوش گریہ ہے، میرے آنسو بھی کچھ لے جا مدینے پر اگر برسے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ برائے خوشیوں کے امام زمانہ بلندر صلوات برائے تاجر ظہور امام زمانہ علیہ السلام سید ربیع الدین حیدر دعا کرتا ہوں کہ رب رحیم کریم تمام برادران آرام کی یہ عبادت کو ہم لوگوں کو فرمائے اور آپ کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے۔ بانیان مجلس سادات نظام کی صفحہ رضا قبول منظور فرمائے، تمام عزاداروں کی شرکت کے درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس مومن کی طرف سے دعا ہے کہ ان کے بچے نے انٹرویو دیا ہے، اللہ کریم نے باعثت روزگار عطا فرمائے۔ دیگر جتنے برادران عزیزان اپنے دلوں میں شرعی حاجات خواہشات رکھتے ہیں، خالق کائنات قبول منظور فرمائے۔ جتنے میرے دل میں دعائیں لگا رکھتے ہیں قبول منظور فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں سفر عذاب بچھی ہے اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔
اور حبیب الحق سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا جب درود فرمائے مل کے صلوات پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد والثناء لحق المعبود والسند المسجود وواجب الوجود الذي تفرد بالأحدية وتنزه بالسبحانية والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في السماوات والأرضين أجل الله فرجه وسخر الله مخرجه ورزقنا الله رؤيته ونصرته والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين العباس وأخت الحسين زينب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم مقبوضہ دعائیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک نورانی وجود ایک آسمانی وجود ہے اور ایک قرآنی وجود ایک ایسی ہماری شخصیت ہیں کہ ان کی شخصیت کے کسی ایک پہلو پہ بھی اگر بات کی جائے اور بقول ابن ابی الحدید دنیا بھر کے خطباء اور دنیا بھر کے شعراء ہوں اور فصحاء و بلغاء ہوں وہ حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا ہو بھی نہیں سکتا۔ عصمت بیوی کی شخصیت میں ایک چیز ہے، وہ ہے سخاوت اور کرم۔ اس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ یہ بیوی جتنی کریمہ ہے اور جتنی سخی ہے اور اللہ کی راہ میں جتنی خرچ کرنے والی ہے۔ میں نے غالباً وہ حدیث پڑھی آپ کے سامنے جس میں بیوی نے خود فرمایا کہ حب والدین سلاسہ، تین چیزیں میرے نزدیک، میں نے دنیا میں تین چیزیں پسند کی۔ نظر و الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت، صلوات پڑھنے اور محمد وآل محمد صلوات وآل دیگر صلوات
सलावत। भाई खुशबू दिए इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। और दीगर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। स्टैंड थोड़ा सा पीछे कर लें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, जदीदियत, जदीदियत, अहले बैत सुन्नत लानत, मशहूद इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। मैं ऐसा कर रहा था कि ये भी इसका तो एक भी लफ्ज़ शायद नहीं होना चाहिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मोमिनीन पर पहुँचना चाहिए। बेशक, बेशक, वो भी फरमाती हैं कि तीन चीज़ें इस दुनिया में पसंद की हैं, एक रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत, और दूसरे कुरान मजीद की तिलावत, और तीसरे खुदा की राह में खर्च कर। माशाअल्लाह। ये सैयद कौनैन के ज़ुहद की तरफ भी इशारा है। दुनिया की तो किसी भी चीज़ की पसंद के मुताबिक नहीं फरमा रहे। आपकी इस मादी दुनिया में सैयद कौनैन को किसी चीज़ में भी मुतासर नहीं किया, और हर उस चीज़ ने मुतासर किया है जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ। माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह, इंफाक फी सबीलिल्लाह, तीनों में अल्लाह। और हमारे यहाँ तो ये है कि हम पे बात कर रहे होते हैं, यानी आमतौर पे अपने मुताबिक जो दावे हम करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन हमारे दावे के खिलाफ वाक़या होते हैं। लोग झूठ बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूं। लोग कोई ऐसा हो जाता है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। खुशनू दिए जनाब सैयदा बुलंद तर सलावत।
حسینیت 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 یزیدیت 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 دشمنان اہل بیت پہ لعنت محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کسی کی پریشانی کا ارتکاب کرنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا ہے. یعنی انسان اپنی طرف سے اپنی ذات کے مطابق جو دعوے کرتا ہے ان میں جو چیز ہوتی ہے وہ حقیقت خالی نہیں جاتی. لیکن یہ کرانا ایسا ہے اور یہ رسمیں ایسی ہیں یہ جو کچھ فرماتی ہیں 100% اس پہ عمل کرتے ہوتا ہے. ماشاءاللہ دین نے فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ پسند ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں پسند آئیں گے ان میں سے انفاق خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. لیکن انتہائی سطح پہ کرنا ہے ہر سطح کی ثقافت یہ کہا گیا ہے. عام طور پہ لوگ کوئی سائل آ جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ جو جیب میں ہے اسی سے ادا کرتے ہیں جو کچھ پاس ہے. اگر پاس نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو دے دیں نہیں کیا کرتے تو مجھے پتہ ہے. ماشاءاللہ اس کو ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہیں. قربانے کے لیے دیا نہیں کرتی. اگر کچھ دینا چاہتے ہیں دیا جا سکتا ہے. یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہیں. کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہیں نہیں اگر ہوتے تو دے دے. محمد و آل محمد صلوات اور دیگر صلوات. لیکن ایک شخصیت دنیا میں ایسی نظر آئی ہے اور وہ سیدہ کونین ہے بے شک بے شک کہ اگر سائل دروازے پہ آ گیا ہے تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. کسی کو بھیج کے کسی سے ادھار دیا ہے سائل کو خالی نہیں لگا. اور اس قسم کی مثالیں بہت کم. کسی کے دروازے پہ سائل آئے اور مسئول جو ہے وہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میں کسی سے ادھار دے گیا. ایسی مثالیں بہت کم. سیدہ کونین اس مقام سے بھی بلند. اور وہ مقام یہ ہے کہ اگر پاس کچھ نہیں ہے تو ادھار مانگ کے دیا ہے اور اگر ادھار نہیں ملا تو پھر کہا ہے کہ یا علی کچھ اون لے آئیں کاٹنے کے لیے, کوئی کام لے آئیں جو میں کر سکوں, مزدوری ایڈوانس لے لیں.
میں بعد میں کام کر کے وہ اسے پہنچا دوں گی اور اس کی مزدوری جو ہے وہ ایڈوانس لے لیں، اس سال دروازے سے خالی نہیں جانا۔ ایسے کریم انسان دنیا میں کام ہیں۔ اور ایک سخاوت سے آگے ایک چیز ہے ایثار، جو ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز وہ دے دینا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت کا لیے بیٹھا ہوں، اگر کچھ اضافی ہوتا تو میں آپ کو دے دوں، لیکن یہ میری ضرورت ہے، یہ میرے بچوں کی ضرورت ہے، یہ میری بچیوں کی ضرورت ہے، یہ اگر میں نہیں دے سکتا۔ لیکن دنیا انسانیت میں ایک مستور ہے، مختومہ دو عالم، سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میری قرآن میں مجھے فون کر کے کہا گیا تھا کہ آپ بیوی کی شخصیت کے اس پہلو پہ کوئی بات کیجیے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہی لفظ آپ کے سامنے بھی تھوڑے سے بیوی جو ہے کریمہ کتنی کریم۔ اب روٹی اپنی ضرورت ہے اور وقت افطار ہے، وہی اپنی ضرورت کی روٹی مخدومہ کونین اٹھا کے دے دیں، اور امیر المومنین بھی اٹھا کے دے دیں، اور حسنین شریفین بھی اٹھا کے دے دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سخاوت نہیں ہے، اسے ایثار کہتے ہیں، کیونکہ ایثار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز دے دیں، یہ ایثار ہے۔ اور ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور حسنین شریفین بچے ہیں اور ان میں روزہ 3 دن رکھنے کی وجہ سے اتنی کمزوری اور نقاہت آ چکی ہے کہ جسم کانپ رہے ہیں۔ جب دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے امیر کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو نبی کریم دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے تھے، رسالت بعد کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، جو ایثار تم نے کیا ہے اور تیرے شہزادوں نے کیا ہے اور میری بیٹی نے کیا ہے، روٹیاں تم نے 15 دی ہیں، خالق کائنات نے 30 آیتیں قصیدے کے طور پہ پڑھیں صلوات سے شمول یہودی کے گھر میں چادر کا چلے جانا اپنی ضرورت کے تحت نہیں رکھوائیے۔ دروازے پہ سائل آیا ہے، بہت سے واقعات و تاریخ میں آپ کو ایسے مل جائیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے پاس بڑی دولت تھی، فلاں صاحب کے پاس بڑا مال تھا، فلاں بہت غنی تھے، اور کنواں جو ہے وہ لے لیا، وقف کر دیا، خرید کر دیا ہوگا، ہمیں کوئی نہیں ہے مسئلہ، یہ دیا ہوگا، اور بڑا مہنگا کنواں تھا اور کافی خرچہ کیا اور بڑے پیسے انہوں نے خرچ کر کے وہ کنواں اللہ کی راہ میں وقف کیا، فی سبیل اللہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم سے والناس تک قرآن پڑھ لیں، اس مہنگے کنویں کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں، بطول کی روٹیوں کا قصیدہ موجود ہے۔ تو تیری مقصود کون ہے؟
اور نبی کریم کا مزاج یہ ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سائل آیا ہے، سرور تو عالم کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، سائل کا ہاتھ پکڑ کے نبی کریم سیدہ کونین کے دروازے پہ لے آئے ہیں، کیونکہ پیغمبر کو پتہ ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے سائل خالی نہیں جاتا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ نابینا صحابی جو رسول اللہ لے کے آئے تھے دروازے پہ، وہ بھی سائل تھا، اور سائل کو کون لے کے آئے؟ خود رسول اللہ لے کے آئے۔ یہاں پہ مومنات کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ایک درس موجود ہے۔ بیٹی ہم اندر آ سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے، فرمایا بابا جان وہ دوسری جو ہے وہ تو ہے لیکن بڑی چادر لینے کے ذرا، بیٹی یہ نابینا ہے۔ عرض کی بابا جان وہ نابینا ہے، میں تو دیکھ سکتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں حجاب، در سے حجاب دیا ہے محکمہ، اور پھر تمہیں آگے غور فرمایا بابا جان آنکھوں سے نابینا ہے لیکن قوت شامہ رکھتا ہے، جس کی کچھ کو تو سن سکتا ہے۔ اس سورہ نور کی آیات پہ کامل عمل آپ کو یہی ملے گا، اسی گھرانے میں ملے گا، سیدہ کونین کے گھرانے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ فرشتے بغیر اجازت کے ہیں۔ کائنات عالم میں صرف 2 مقام ہیں جہاں جبرائیل رک جاتا ہے، ایک سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہے، دوسرا بطول کے دروازے پہ۔ جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ صرف جبرائیل ہی نہیں رک جاتے، اسرائیل بھی رک جاتے۔ آئے ہیں دروازے پہ کیا، کھڑے ہو کے کیا انہوں نے سلام ہے، لیکن میری مخدومہ نے عرض کی بابا جان جو دروازے پہ سلام جس نے کیا ہے اس کی آواز میں حیرت کر دی۔ سرور دو عالم نے فرمایا بیٹا یہ جو تیرے دروازے پہ رک کے کھڑا ہوا ہے اور اجازت کا انتظار کر رہا ہے، تاریخ انسانیت میں اس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی کہ اسرائیل ہے تیرے دروازے پہ اس لیے رکا کھڑا ہے کیونکہ اس گھر کے اندر تو موجود ہے۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو کے دیکھ رہا ہوں، آپ کتنے رہے، یہ مودت آپ کو نصیب ہو، بیٹی کی مودت، یہ نماز کی طرح ہی تو واجب ہے۔ جبرائیل رک جاتا ہے، اسرائیل رک جاتا ہے، خود رسول رک جاتا ہے۔ صحابی ہیں جن کی آخری رسول اللہ کی زندگی کے آخری جو 9 مہینے ہیں وہ ڈیوٹی رہی ہے رسول اللہ کے ساتھ وضو کا پانی بھر کے دینا۔ آخری 9 مہینے ہر نماز کے لیے وضو کا پانی انہوں نے دیا۔ یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ صبح کی نماز کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے عشاء کے لیے، ہر نماز کے لیے کہتا ہے 9 مہینے تک ہر نماز پڑھنے سے پہلے دروازہ بطول پہ رک کر 9 مہینے تک پیغمبر نے کھڑے ہو کے تلاوت کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، پہلے 30 کو 9 سے ضرب دیں، جو حاصل ضرب ملے اسے 5 سے پھر ضرب دیں، جو حاصل ضرب آئے اتنی مرتبہ پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے سیدہ کونین کے دروازے پر کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں کر رہے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت اور اتنی بلند آواز میں کہ پورے مدینے والے لوگوں کو پتہ چل جائے آپ چاہتے ہیں، لگتا ہے، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو بارگاہ رسالت سے یقیناً یہی جواب آئے گا کہ کوثر عباس پوری امت کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو میں رسول سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ آیت تطہیر جس کے لیے نازل ہوئی ہے اور جس بیت کا ذکر آیا ہے اس بیت میں ازواج شامل نہیں، صرف میری بیٹی بطول شامل ہے۔ 9 مہینے تک اتنا عظیم خط ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہاں وہ بات درمیان میں رہ نہ جائے کہ میں عرض کا کرا تھا کہ نبی کریم آئے ہیں، شاعر کو ساتھ لے کر، کیونکہ نبی کریم کو پتا اس دروازے سے شاید خالی نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں لے کر، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ، کئی مرتبہ۔ جہاں بھی شاعر آیا ہے کہ بی بی فرما رہے ہیں یا عائلی ایک گٹھڑی باندھی ہے، اپنی ریتا اپنی چادر اس میں باندھ کے یا عائلی شمعون یہودی کے ہاں جا کے رہن رکھ دیں اور اس سے پیسے لے لیں جو اس سائل کو دے سکیں۔ کوئی ایک مثال بنایا، چادر چلی گئی ہے، بڑی تبلیغ کی ہے ہمارے یہاں، جناب نوح علیہ السلام کی عرصہ تبلیغ 900 سال، کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ 80۔ بتائیے تاریخ اسلام 900 سال کا عرصہ تبدیل ہے۔ مخدومہ دو عالم کی چادر کا معجزہ دیکھیے، امیر المومنین نے چادر جا کے رہن رکھی ہے، شمعون نے اپنی زوجہ کے حوالے کو کوٹی گٹھڑی کی ہے، اس نے جا کے اپنے حجرے میں صندوق میں رکھ دی ہے، ڈھکنا اوپر بند کیا ہے، کنڈی لگائی ہے، تالا لگا دیا ہے، دن گزر گیا ہے، رات ہوئی ہے، رات کی آدھی رات کے وقت ضرورت کے تحت اٹھی ہے، دیکھا تو پورا گھر روشن ہے۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ توجہ کی تو پتہ چلا اس حجرے سے آ رہی ہے، حجرے کا دروازہ کھولا، حجرے کے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ لائٹ تو نہیں تھی مدینہ میں، اس صندوق سے اٹھ رہی ہے، صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو پتہ چلا کہ سیدہ کونین کی رداء اقدس سے نور پیدا ہو رہا ہے جس نے پورے گھر کو روشن کیا۔ حیران ہو کے زوجہ دوڑ کے آتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، پورا محلہ یہودیوں کا ہے، وہ ایک یہودی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سارے یہودی پورا محلہ بیدار ہو جاتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، شمعون کے گھر میں آتے ہیں، سیدہ کونین کی چادر سے اٹھنے والے نور کو دیکھ کر اسی رات 80 یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پورا کرانے ہی سال بنے۔ ایک دن سیدہ کونین سے علی کائنات فرما رہے ہیں کہ تو نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، یہ بھی تھوڑی علیدہ ہیں، آج کچھ تو نہیں چاہتی ہے۔
فرمایا جائے انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے. امیر کائنات بازار میں آتے ایک ہی دکان پر ایک ہی انار ہے. موسم ختم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ موسم ختم ہو گیا ہے. آگے جا کے تلاش کے ایک دکان مل گیا لیکن ایک ہی ملا. مولا نے وہ خریدا, واپس لا رہے ہیں. گلی میں ایک مریض بیٹھا, نظر پڑی کہ امیر کائنات کے ہاتھ میں انار. کہتے جاہلی مریض ہوں, حکیم نے بتایا کہ اگر انار کھا لو تو شفا ہو سکتی. امیر کائنات نے آدھا انار توڑ کے لیے, آدھا رکھا, آدھا پاس کھڑے رہے, آدھا اس نے کھا لیا. کہا بولا آدھا انار کھانے سے طبیعت میں کافی بہتری آئی ہے, اگر باقی آدھا بھی مل جائے. یہ ہے وہ سورہ حشر جس میں خالق کائنات فرما رہا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اگرچہ وہ خود مشکل ترین اور عسرت کے حالات میں زندگی گزار رہے ہوں, لیکن اس خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے ایثار کرتے ہوئے اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں میں بانٹ دیں. قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ کا شان نزول بھی میرے مولا امیر المومنین مولا کی شان میں ہے. یہ سرکار امیر کائنات کے ایثار کے متعلق ہے. نہیں ملے گی آپ کو کوئی مثال دنیا میں کہ انسان خود بھوکا اور مہمان کو کھانا کھلا دے اور چراغ اس لیے بجھا دے کہ مہمان سمجھتا رہے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. زوجہ ایسی ہے تو شوہر بھی ایسا ہے. دوسرا حصہ بھی انار کا دے دیا, بوجہ خجالت گھر نہیں آئے. بطول سے وعدہ کر کے آیا تھا, مسجد نبوی میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں. نبی کریم نے مسکرا کر دیکھا, فرمایا علی آپ کو گھر جانا چاہیے. اب ہمارے پیغمبر ہے, سر جھکا کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. دل میں خیال ہے کہ سیدہ کیا کہیں گی کہ کبھی کچھ نہیں مانگا اور حالت عدالت میں مانگا اور ایک انار مانگا اور میں علی اسے نہیں دے سکا ہوں. بس گھر میں داخل ہوئے, سلام کیا, مخدومہ کونین نے استقبال کیا مولا کا, چہرے پہ مسکراہٹ تھی. دیکھا تو سیدہ کونین کے پہلو میں اناروں کی ایک ٹوکری رکھی تھی. بطول یہ کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا مریم کے لیے جنت سے کھانے آ سکتے ہیں, میں آخری نبی کی بیٹی ہوں. جبرائیل جنت سے لے کے آیا. محمد صلوات. اس لیے سیدہ کونین کی ہر فعل کی نسبت نبی کریم کی طرف ہوگی کہ سرور دو عالم کے ہر احساس کی نسبت خالق کائنات کی طرف. اس لیے جب دو آدمی چل کے آئے تھے دروازے کو, کہا کہ جی ہم عیادت کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اگر سفارش کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں آپ لفظ استعمال کیا تھا مروت, اور مروت کی میں نے تعریف کی تھی کہ اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کی خاطر کسی کی کوتاہی اور غلطی کو نظر انداز کر دینا, یہ مروت ہے. اور میرے مولا کی مروت کیا ہے اس کی مطلب ایرانی شاعر نے جو ایک شعر کہا ہے, وہ کہتے ہیں در شجاعت شیر رباؤں نیستی, در مروت خود کے تانیب کیستی. جاہلی شجاعت میں تو آپ اللہ کے شیر ہیں, لیکن مروت میں آپ کا مقام کہاں ہے یہ آپ جانتے ہیں, یہاں نہیں.
انتہائی مروت. یعنی آپ دیکھیں نا، یہی فرات کا کنارہ تھا کہ ہمیں سیدھیں لڑی ہے. امیر شام نے کھاٹ چھین لیا، مولا کے سپاہی پیاسے. امام نے فرمایا جاؤ حسین، ایک 10 کا فوج کا ساتھ لے جاؤ، جا کے گھاٹ چھین لو. امام حسین علیہ السلام نے جا کے حملہ کیا، گھاٹ چھین لیا. اس کے وزیر نے اسے کہا کہ اب کیا ہوگا، اب تو گھاٹ علی نے چھین لیا، تم نے پانی بند کیا تھا، وہ بھی پانی بند کر دیا. اس نے کہا تو نے علی کو پہچانا نہیں، تو ہم نے پانی بند کیا. کیونکہ عمرو ابن عاص کے لفظ یہ تھے کہ وہ تو اس کا لشکر تو شاید پیاس برداشت کر دیتا کیونکہ وہ اس کی عقیدت میں آیا ہے، ہمارا تو لشکر بھی پیسوں سے خریدا ہوا ہے، یہ تو نہیں رکے گا، یہ تو پیاس برداشت نہیں کر سکے گا، یہ تو چلے جائیں. اس نے کہا تو نے علی کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قسم علی کبھی پانی بند نہیں. اور میرے امام نے فرمایا جاؤ ان کے لیے گھاٹ کھول دو. علی پانی بند کرنے والوں میں سے اسے کہتے ہیں مروت. مروت اسے کہتے ہیں کہ میدان خندق میں عمرو بن عبد کے سینے پہ سوار ہیں اور اس نے گستاخی کی ہے تو سینے سے ادھر آئے، اور جب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں ادھر آئے تو فرمایا میں تو جنگ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑ رہا. در مروت خود کے دومی چیز تھی. مروت میں آپ کا مقام کیا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو یہاں مروت دیکھیے کون آئے ہیں جو آپ کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ سیدہ علی ہیں، سرکار اگر آپ اجازت دے دیں ہمیں عیادت کر دیں. اتنے بھی سارے بیان کی جائز کرا دیں کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اجازت دے دیتا. یہ مروت ہے اس کریم ایمان کی کہ چلتے ہوئے بدر کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ وہ دو آدمی آئے ہیں. بی بی کا جواب سنیں گے، اب کیا کرنا چاہیے؟ یا علی البیت بیتک والحرۃ امتک، یا علی گھر آپ کا ہے میں آپ کی غنی. میرے پاس سونے کا قلم ہو کون آئے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے چونکہ شوہر ہے نا. یعنی آپ کے گھر میں میرا کوئی فیصلہ نہیں، جو علی کا فیصلہ ہوگا وہی میرا. دونوں آ کے بیٹھے ہیں سلام کیے. جب ایک کا رسول کیف آنتے، رسول اللہ کی بیٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا بخیر بحمدللہ. ما سمعت عن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. کیا تم نے میرے بابا رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی کہ میرے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ میرا بضع اور میرا حصہ ہے، میری ذات کا حصہ ہے، جو میری اس بیٹی کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. میرے بابا سے یہ حدیث سنی تھی؟ میں نے کہا بیٹی بالکل سنی تھی. فرمایا واللہ فقد آذیتمانی، اللہ گواہ ہے کہ تم دونوں نے بطول کو اذیت. جی ہے ہمارے پاس ثابت ہو گیا یہ ہماری
किताबों के साथ हुआ। ये उधर दोनों को आना भी लिखा है, सवाल और जवाब भी लिखा है। अब चलिए जरा कुरान मजीद पर। कुरान इस लफ्ज़ से अज़ीज़त के मुताबिक क्या कहता है? मा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाह, खबरदार मेरे रसूल को अज़ियत न देना। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। ये चीज तुम्हारे नफे में नहीं जाएगी। इन्न सालिका इंदल्लाहि असीमा, अल्लाह के नजदीक मेरे नबी को अगर अज़ियत दोगे तो अल्लाह के नजदीक ये बहुत अजीम है, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे रसूल को अज़ियत हो गई। दूसरी आयत पढ़ो, वल्लज़ीना युअज़ून रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो मेरे रसूल को अज़ियत देंगे उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तीसरी आयत पढ़ो, इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। इसमें कोई शक ही ना करना, इन्ना से शुरू हो रहा है। वो लोग जो मेरे रसूल की, जो मुझे अल्लाह को अज़ियत देते हैं, मेरे रसूल को अज़ियत देते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में उनसे लानत है। वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उन्हें अल्लाह ने बेइज्जत कर देने वाला अज़ाब तैयार कर दिया था। वो शायद में अलीमा था, दर्दनाक, इसमें है मुहीना, ऐसा अज़ाब जो बेइज्जत कर। तो वजह है सिर्फ अज़ियत के बारे में भी रसूल ने नहीं फरमाया, गज़ब सय्यदा के बारे में फरमाया। अक़सबतनी मन अक़सबा, मुझ रसूल को गज़बनाक किया उसने जिसने बतूल को गज़बनाक। इसके बारे में भी कुरान की आयत पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ऐ ईमान वालो अपना सरपरस्त रहबर और पेशवा उन लोगों को न बना लेना जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ। आप पलट के निस्बत क़ता जनाब सैयद कौनैन की तरफ बतूल की सदाकत की ताकत देखी कि 1400 साल के बाद हिंदू और सिख उठ के खड़े हो। उसने कहा मेरा नाम सारंग है, नीयत से बोल रहा था, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम सारंग है और मैं तुझसे मुखातिब हूँ, तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे मौलवी, मैं तो इससे मुखातिब हूँ। वुज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, जाके मस्जिद में नमाज के दौरान बतूल पे दरूद पढ़ता है, मस्जिद से बाहर निकल के कहता है कि बतूल खता पे है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और उसके बाद उस हिंदू ने जो सतत कही है वो मैं यहाँ मिंबर पे नहीं कहता। तो मुझे बोलना, जब मांग रही थी तो खता पर थी, कुरान जिसकी मवद्दत वाजिब कर दे उससे खता नहीं होती।
جس کے لیے قرآن میں آیت تطہیر نازل ہو جائے اس سے خطا نہیں ہوتی، جو میدان مباہلہ میں توحید اور رسالت کی گواہ بن جائے اس سے خطا نہیں ہوتی۔ تو امہات المومنین تیار ہوئی تھی مباہلہ میں جانے کے لیے، پیغمبر نے فرمایا جناب نہیں، یعنی جہاں امکان خطا تھا رسول نے فرمایا تم بیٹھی رہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، آج میدان مباہلہ میں وہ جائے گی جو ہر خطا سے پاک ہے۔ جس کی محبت واجب ہو اس سے خطا ہوگی، جس کے لیے آیت تطہیر آئے اس کے لیے خطا ہوگی، جو میدان مباہلہ میں جائے رسول اللہ کی صداقت کی گواہ بن کر، کیا اس سے خطا ہوگی؟ میں کہتا ہوں سن اور غور سے سن، بطول سے خطا نہیں ہوئی، بطول کے صدقے میں گناہگاروں کی خطائیں معاف ہوتی۔ آدم کی معافی نہیں ہوئی، کر کے ہوگا کس کے صدقے میں؟ جتنے بھی گناہگار ہیں میدان محشر میں جو کھڑے ہوں گے سبھی جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ کہ خالق کائنات فرما رہا ہے یا بنت حبیبی، میرے حبیب کی بیٹی تو جنت کے دروازے بھی کیوں روکتے ہیں؟ عرض کر کی پروردگار عالم میرے حسین کے عزادار کو اوپر ہے، فرمایا بطول سب کو لے جا لیکن ساتھ سن لے، جو تیرے حسین کے عزاداروں کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں میں اللہ انہیں بھی جنت دے۔ ہر کار کو سنا یہ مقام ہے جناب سے کے رہتا ہوں۔ آج 5 محرم اور دولہ شریف شاہ صاحب نے جو پر مجھے حکم دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سفیر حسین کے مسائل پر آپ سب واقف ہیں، جانتے ہیں کہ جناب امیر مسلم کربلا کے میدان میں بہت سے ایسے شہداء ہیں جن کی لاش پہ زہرا کا ڈالا ہے، سر اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا ہے حسین، جون کی لاش کو دیا، گھوڑے سے گرا ہے، آخری سانسیں تھیں تو لب حرکت کر رہے تھے اور کہہ رہا تھا تیرا رنگ کالا ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، تیرا تو خون بھی کالا ہے، حسین تیرے لیے آئیں گے، قدموں کی چاپ ہوئی، مالک آپ کو مولا تیری جوانی سلامت، قدموں کی چاپ ہوئی، زہرا کے لال نے سر اٹھا کے آغوش پہ رکھا، کہا جون ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ میں حسین جناب لوگ کو دیکھ رہے ہیں، اب میری لاش پہ کیوں آئیں گے؟ میں نے تو شبیر کے گھوڑے کی لگام، میں نے تو بطول کی بیٹیوں کو خوف زدہ کیا ہے، میری لاش پہ حسین ہے۔ لیکن حسین اتنا قریب تھا، صرف آیا نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا، ماں زہرا کا رومال نکالا، پریشانی کا زخم باندھا، جون کی لاش پہ آئے، حر کی لاش پہ آئے، ایک شہید ہے جس کی لاش پہ حسین نہیں آ سکے چونکہ کوفہ میں شہید ہو۔ ان تمام شہیدوں کا سر اٹھا کے زہرا کے رات میں اپنے زانوں پہ رکھے اور کوئی نہ کوئی جملہ بھی فرماتے تھے، یہاں ایک لفظ کہہ دو، ان تمام شہیدوں کا سر اٹھا کے حسین نے اپنی آغوش میں رکھا،
لیکن یہ حسین کا اپنا نصیب ہے جب اس نے خود دین چھوڑی۔ سلام میرے امام کا سر اپنی آغوش میں رکھنے والا، اس نے تو عباس نے کہا تھا مولا میرا سر اپنی آغوش میں نہ رکھے۔ مغرب کی نماز پڑھائی تھی مسجد کوفہ میں اختصار کے ساتھ 20-25 آدمی تھے، نماز ختم کی ہے، 10 آدمی ہیں، مسجد سے باہر نکلے ہیں، گلی میں پہنچے ہیں تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، صرف چھوٹے چھوٹے 2 اپنے بچے۔ رات کی تنہائی اور اندھیرا، ابن زیاد کے دارالعمارہ سے اعلان ہو رہا تھا جس نے مسلم کو پناہ دی اس کا گھر جلا دیا جائے گا، مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حیران و پریشان کہاں جاؤں، کوئی پناہ لینے والا، ذہن میں سوچا ایک آدمی ہے قاضی شرعی، اس کے دروازے پہ جا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آیا، جیسے نظر پڑی دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اعلان میں نے بھی سنا ہے، تو نے بھی سنا ہے، لیکن میں تو اس سے پناہ نہیں مانگا، میں اس شہر میں تو اس سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ 2 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ نہیں کوفہ کی کس گلی میں موت آ جائے، ان دونوں چھوٹے معصوم بچوں کو بطور امانت رکھ لے۔ مجھے پتہ ہے آپ سب تاریخ سننے والے تشریف فرمائیں، کچھ دنوں کے بعد ایک لوٹا ہوا قافلہ آئے گا کربلا سے، مقبول مجلس ہے، مالک آپ کو سلامت، مجھے پوری تفصیل میں نہیں جانا، بڑے اختصار سے گزروں گا، چند منٹ میں مجھے مسائل ختم کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لوٹا ہوا قافلہ، اچھا اس لوٹے ہوئے قافلے میں ان کی گزری ماں ہوگی، یہ دونوں معصوم اس کے حوالے کر دینا۔ کسی طرح مان گیا، بچوں کا ہاتھ تھام لیا، جناب مسلم بچوں کو پیار کر کے واپس پلٹے، 8 یا 10 قدم اٹھائے تھے، شفقت بدری نے جوش مارا، پیچھے پلٹ کے دیکھا، دونوں معصوم حسرت بھری نگاہوں سے بابا کو دیکھ رہے، دوبارہ دوڑتے ہوئے آئے، دونوں بچوں کو سینے سے لگا، دونوں بچوں کو پیار کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچوں کو حوالے کرنے کے بعد کبھی کوفہ کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، توبہ کے دروازے پہ بیوہ عورت اس کا بیٹا تھا جس کا نام بلال ہے، باہر گیا ہوا تھا بیٹے کے انتظار میں، اس شہر کے حالات کو آشوب ہیں، لیکن بیٹا واپس کیوں نہ رہا، بار بار دروازے پہ آتی تھی۔ اب جو آئی ہے تو آگے دیکھا تو ایک اجنبی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہے، کہتے خدا بیوہ عورت ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آپ کا میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہونا مناسب نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جواب میں فرمایا خاتون تھوڑا سا پانی مل جائے۔ خاتون دوڑ کے گئی، پیالہ پانی کا بھر کے لے آئی۔ میں کہتا ہوں مسلم تو پھر بھی خوش نصیب ہے، تجھے پانی مل گیا۔ تو کربلا میں ہوتا جب حسین عسکر کے لیے پانی پلانے کے بعد پیالہ لے کے اندر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے آئی، دیکھا پھر کھڑے، کہتے خدا آپ نے پانی پی لیا، میں نے آپ سے کہا میرے دروازے کے سامنے آپ کی کھڑا ہونا صحیح نہیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ فرمایا کوئی گھر ہو تو جاؤں۔ اچھا آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ فرمایا اس شہر میں نہیں ہے، گھر تو بہت عظیم گھر ہے لیکن اس شہر میں نہیں۔ کہاں ہے؟ کہا مدینہ میں۔ آپ کا گھر مدینہ میں ہے، کہیں آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے؟ سلامت رہو عزیزانو، سلامت رہو، ہمارے کام کو سلامت رہو، کہیں
मुस्लिम ने कहा हाँ मैं वही मुस्लिम ने अमीर हूँ, मैं हुसैन का सफीर हूँ, मैं ज़हरा के लाल का वकील हूँ। का बोला अंदर तशरीफ ले आइए। कनीज को आपने सरफराज किया, जान जाएगी ना, बतूल की दुआएं तो मिलेंगी। अलाहिदा हुजरा दिया, सारी रात खिदमत की। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके पूछती किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जब भी आती देखती मुसल्ला इबादत पे बैठे। पिछली रात के वक्त जब आई है देखा तो रो रहे। सरकार आप हाशमी जवान है, रोने की वजह क्या है? फरमाया थोड़ी देर पहले ख्वाब देखा है, रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं, सर से ताज उतरा हुआ था, आवाज देकर कह रहे थे मुस्लिम जल्दी आ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम तेरा हमारे पास आने का वक्त हो गया। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि गली में घोड़े के टापों की आवाजें आई। समझ गए कि कौन आए। वो लाइन मोहम्मद इब्न अशअस हिंदी 500 सवारों के साथ जल्दी से उठे, सामाने हर्ब उठाया, जिरा पहनी, कोट सर पे रखा, कमरबंद बांधा, तलवार उठा रहे थे। तौबा ने कहा मौला आप अकेले हैं, वो तो बहुत बड़ी फौज लेके आ गया है, मौला आप कैसे जा रहे हैं, घर से बाहर ना निकलें। फरमाया घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा क्योंकि गैरा पे हाशमिया बर्दाश्त नहीं करती कि कोई कमीना ज़ैनब की कनीज की तहरीज और वो करे। मैं कहता हूँ मुस्लिम तू करबला में होकर शामिल जब शिमर हाथ में नेज़ा लेकर सानिए ज़हरा के खेमे में हमारे काल को सलामत रखना बस खत्म कर देना ना जख्मी हालत में दोनों होंठ कट चुके थे, शाना जख्मी था, जिस्म के हर हिस्से पे पत्थरों के लगने के निशान, हड्डियां टूटी हुई। इब्न ज़ियाद के दरबार में हथकड़ी लगी हुई लेकिन तन के खड़े हुए। अमर इब्न मुरैस ने कहा सल्लम अलल अमीर, हमारे अमीर को सलाम कर। बदबख्त खामोश रहे, लैसा यदल अमीर गैर हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई नहीं। इस खबीस को और गुस्सा आया, जलाल से कहा छत पे दारुल अमारा की छत पे ले जाके कत्ल कर दे। सर मेरे पास गया, सीढ़ियां चढ़ रहे थे और एक ही दुआ लोगों की थी, अल्लाह करे हुसैन कूफा में ना आए, अल्लाह करे बहनों को साथ लेके ना आए। इस कमीने ने वार किया, सर कलम किया, सर हाथ में लिया, धड़ को धक्का दिया एक मर्तबा कली में। अब ये लफ्ज मेरे अपने पढ़े हुए नहीं है मक्तब में, लेकिन सुने हुए जरूर है कि जब उसने धड़ को धक्का दिया गली में, नीचे एक काले बुर्के वाली बीवी थी जिसने मुस्लिम को सर को अपनी धड़ को अपनी आगोश में लिया और तलवार लगने से पहले करबला की तरफ रुख करके सलाम भी किया था ज़हरा के लाल को। हुसैन ने करबला के रास्ते में कुर्सी से खड़े होकर सलाम का जवाब दिया। एक ये सलाम था और एक सलाम और हुआ। वो जब लुटा हुआ काफिला आया कूफा में, कूफा के सदर दरवाजे के बाहर जब काफिला पहुंचा और मुस्लिम की बेवा की नजर पड़ी कूफा के सदर दरवाजे के ऊपर, जनाब मुस्लिम का सर लटका हुआ था। बेवा ने भी देखा, छोटी छोटी बेटियों ने भी देखा, बेटियों ने छोटे छोटे हाथ उठाए, अस्सलामु अलैकुम या बाबा कहती बेटियों का सलाम।
بھی تمام کیا ہے وہ قبول منظور فرما برادران خاندان چل گئے ہیں عبادت میں حصہ لیا ہے کہ قدم ایک سانس عبادت کی شمار فرما ہمارے مولا آقا سرکار امام زمان علیہ السلام بدل رہو فرما صلی اللہ